امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، آپ کے فضائل اور کمالات پر چند باتیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، فرمایا وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار لاتعداد معجزات عطا فرمائے۔ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار کمالات سے نوازا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے تو حضور علیہ السلام کا چہرہ ہی ایسا تھا کہ لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑے کمالات دیے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو سارے کمالات دیکھ کر بھی مطمئن نہیں ہوئے، نہیں کلمہ پڑھا انہوں نے۔ یہ ایک فکری پہلو ہے، اس پر ضرور غور فرمائیں۔ جب جنگ ہوتی ہے ذاتی مفادات کی، اور جب انسان کو یہ غلط فہمی سما جاتی ہے کہ مجھے بھی کچھ پتا ہے، مجھے بھی کچھ آتا ہے، اور جب اس کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ میں نے ہر چیز کو پہلے اپنی چھوٹی سی عقل کے دائرے میں رکھ کے اچھی طرح سے پرکھنا ہے، اگر میری عقل پر چیز پوری آئے گی تو قبول کروں گا، ورنہ قبول نہیں کروں گا۔ پھر لوگ نہیں مانتے، بڑے بڑے کمالات تھے، بڑا کچھ تھا، اور جنہوں نے نہیں نہ مانا انہوں نے زیادہ کمالات دیکھے، نہیں مانا۔ ابو جہل کتنی دفعہ معجزہ طلب کرنے آیا ہے، کبھی کہا کہ مجھے بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، اگر آپ بتا دیں گے تو کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تیری مٹھی میں جو ہے وہی بتا دے کہ میں کون ہوں تو پھر پڑھ لو گے۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اس نے نہیں پڑھا۔ معجزہ دیکھا اس نے، معجزہ مانگا۔ اس نے کہا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں تو پڑھ لوں گا کلمہ۔ چاند کے 2 ٹکڑے حضور نے کر دیے، چاند 2 ٹکڑے ہوا، کوہ صفا کی پہاڑی کے بیچ آدھا ادھر گیا آدھا ادھر گیا، دوبارہ جا کے جڑا، اس نے دیکھا، کہنے لگا اوہو میں تو سمجھتا تھا کہ معاذ اللہ آپ کا جادو صرف زمین پہ چلتا ہے، آپ کا تو آسمانوں پہ بھی چلتا ہے۔ اس نے بڑے کمالات دیکھے لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک درویش تھے۔ ہم جو درویشی اور فقیری اور ان لوگوں کو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، ان میں بحث کم سے کم ہوتی ہے، ان میں اپنا آپ بڑھانے کی عادت کم سے، اس میں ماننے کا مزاج ہوتا ہے، اور وضاحت بھی نہیں لوگ طلب کرتے، اشاروں سے بھی بات مان جاتے ہیں۔ غلامی اسی کا نام ہے، اشارہ آپ کر دیں بات ختم ہو گئی، طے ہو گیا مسئلہ، اتنی زیادہ لمبی تو بات ہی کوئی نہیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی تقریر کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ ہیں، تو حضرت بایزید کیسے آدمی تھے؟ تو فرمانے لگے حضرت بایزید کو جو دیکھتا تھا وہ کلمہ پڑھ جاتا تھا۔ اب آپ نے تو ماشاءاللہ قبول کر لیا، لیکن وہ جو سامنے بیٹھا تھا اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ وہ کہنے لگا حضور آپ نے کہہ دیا ہے پر میری عقل میں تو نہیں نہ آتا، نہیں آتا جس کی عقل میں تو پھر اس کی عقل میں نہیں آتا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کا کوئی پیر نہیں، اور ان کا ہو بھی نہیں سکتا، ان کا کوئی پیر ہے اس لیے کہ مطلب اتنا سیاںا بندہ اس کا کوئی پیر ہو جائے۔ اور میں تو پیروں کو مشورہ دوں گا کہ مہربانی کرنا ان کے پیر بننا بھی نہ، یہ بڑا مشکل کر دیں گے آپ کے لیے جینا۔ تو بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ انسان سمجھے چیزوں کو اور دائروں کے اندر باتوں کو تسلیم کرنے کی عادت بنائے۔ تو کہا کہ جو دیکھتا تھا حضرت بایزید کو کلمہ پڑھ جاتا تھا، تو حضرت ابو الحسن خرقانی سے وہ شخص کہنے لگا جی بابا جی آپ عجیب بات کر رہے ہیں کہ دیکھا اور کلمہ پڑھ گیا، بندہ دیکھنے سے کیسے کلمہ پڑھ سکتا ہے؟ ابو جہل نے بڑی جگہ حضور کو دیکھا تھا، اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا۔ تو بایزید بسطامی کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے، یہ کیسی بات ہے؟ تو حضرت ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم، ابو جہل نے ایک دفعہ بھی محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔
صلی اللہ ہو، بڑی قسم اٹھا لی، ایک دفعہ بھی محمد رسول اللہ کو صلی اللہ ہو۔ تو شخص کہنے لگا حضور وہ چچا تھے حضور کے، اور دیکھا انہوں نے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ۔ فرمانے لگے میں سفید داڑھی سے بوڑھا آدمی مسند پہ بیٹھ کے قسم اٹھا رہا ہوں تو میری بات ہی نہیں سمجھ رہا۔ نہیں دیکھا ابو جہل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہیں دیکھا تو کہا پھر کسے دیکھا؟ تو حضرت ابو الحسن کرکانی فرمانے لگے اس نے جب بھی دیکھا عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد کو ہی دیکھا۔ یہ وہی عبداللہ کا یتیم بیٹا جو یہاں رہتا تھا، ایک دفعہ بھی اس نظر سے دیکھتا نا کہ یہ اللہ کے رسول ہے تو فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ جب بھی لوگ دیکھتے ہیں وہ اینک کی بڑی شاندار لگائی ہوئی ہے جس کے اندر سے کوئی آدمی بھلا نظر ہی نہیں آتا، تو ان کو پھر بھلائی نصیب نہیں ہوتی۔ ایک نظر سے بھی اگر انسان دیکھتا ہے کہ جس سے اسے بھلائی چاہیے تو پھر اللہ اسے توفیق ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا کمال یہ ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا ان کی شان ایک الگ انداز میں بیان فرمائی، الگ انداز میں۔ محبوب فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ میری بات یاد رکھنا، اس کو کبھی نہ بھلانا، جو اپنوں سے دلیل مانگتا ہے نا وہ اپنا ہوتا ہی نہیں۔ اپنوں سے دلیل مانگ لی اس نے بغیر دلیل کے، بغیر حیل و حجت کے۔ یہ ایک بات ہے، میں اس کو سمجھاؤں گا نہیں، نہ کھولوں گا، بس کہہ کے گزر جاؤں گا، اس کو سمجھ لیں اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو۔ جس نے اپنوں سے دلیل مانگی نا، جس نے وضاحت مانگی، جس نے ثبوت مانگا، وہ اپنا تھا ہی نہیں، تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ دلیل مانگتا، وضاحت پوچھتا۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے حضرت امام فخر الدین رازی، اتنے بڑے امام ہو کے ایک فقیر کے غلام تھے۔ تو فرماتے ہیں آخری وقت آیا تو شیطان آ گیا، میں اس کو کہتا تھا رب ہے، تو شیطان بھی تو بڑا عالم ہے نا، تو وہ دلیل توڑ دیتا تھا۔ فرماتے میں نے 360 دلیلیں دی، اس نے ساری توڑ دی۔ تو پھر میں نے اپنے شیخ کی طرف توجہ کی، میں نے کہا حضور کو نظر کرم فرمائے۔ تو شیخ نجم الدین کبریٰ فرمانے لگے اس بے ایمان کو کہہ دے میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے رب مانتا ہوں، دلیل کی ضرورت ہی نہیں، بس میرا رب ہے تو رب ہے، ختم ہو گئی بات۔ نبی رحمت علیہ السلام فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، فرمایا یہ واحد میرا ابوبکر صدیق ہے، میں نے اسے کہا ہے کلمہ پڑھ لو، اس نے دلیل مانگی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی معجزہ نہیں، کوئی طلب نہیں، کوئی شے نہیں۔ ساری زندگی مطمئن ہی نہیں ہو پائے لوگ، ساری زندگی اطمینان ہی نہیں ہو سکا، اس کو بھی سنا، اس کو بھی سنا، اس سے بھی سوال پوچھا، اس سے بھی پوچھا۔ بھئی تو نہیں، تو مطمئن ہونا نہیں چاہتا، تو بحث کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہے، اس نے عمل کرنے کے لیے سیکھنا ہوتا ہے، اس کو تو ایک حرف ہی بڑا کافی ہوتا ہے، تو ایک لفظ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جملے میں ساری زندگی لوگ گزار دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحث والا دروازہ نہیں کھولا، حضور نے کہا کلمہ پڑھو تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ کوئی دلیل، کوئی وضاحت، کسی چیز کی کوئی حاجت، ختم ہو گئی بات۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے، جو لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں نا، تو سوچ کتنی ہے انسان کی، وہ کتنا کام دے گی۔ یہ جو وارفتگی ہوتی ہے نا، یہ جو محبت ہوتی ہے، یہ جو پیار ہوتا ہے، یہ زندگی کو آسان کر دیتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کے دائروں سے آدمی نکل جاتا ہے، اس کا کام وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچنا نہیں، میں نے ماننا ہے، میں نے رب رسول کی ذات کے بارے میں سوچنا نہیں، میں نے ماننا ہے۔ تو ماننے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فائدے میں ہوتے ہیں، تو عمل کر رہے ہیں، بات مانی، عمل کیا۔ عقل کا بے شمار اور بے دریغ استعمال، اپنی چھوٹی عقل سے بڑے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرنا، یہ انسان کو نقصان دیتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ وہ الجھ جاتا ہے، ہر جگہ عقل استعمال کرنا، لیکن رب رسول کے معاملے میں نہ استعمال کرنا، ورنہ نقصان ہو۔ عقل چھوٹی ہے اور اللہ رسول کی ذات بڑی ہے، کبھی بھی اس دائرے میں بند کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں، ہر معاملے میں۔ ایک حدیث بخاری کی، شاید میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، لیکن چونکہ وہ عنوان کے لحاظ سے ایک بہت بڑی دلیل ہے، دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے 1500 کے قریب صحابہ سے فرمایا تھا کہ چلو عمرہ کرنے چلیں۔ عمرہ کرنے جب ہم جاتے ہیں نا تو ہمارے گلے میں پھول بھی ڈالے جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بتانا بھی پڑتا ہے لوگوں کو کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، پھر روٹی بھی پکتی ہے، پھر سب رشتہ داروں کو پتہ بھی چل جاتا ہے، اور بندہ چلا جائے ایئرپورٹ تو احرام باندھا ہو نا تو پتہ چلے نا فلائٹ تو
24 घंटे लेट है। तो जिनको हुक्म है ना कि तुमने सी भी नहीं करनी, वो भी रोड़े उठा लेते हैं। एहराम बांधा हुआ है, हुक्म है कि अब तुमने कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई फसाद, तो एयरपोर्ट पे लोग रोड़े उठा लेते हैं, कहते हैं हम एयरपोर्ट भी तोड़ेंगे और फ्लाइट का जो अमला है उसका गिरेबान भी पकड़ेंगे। बड़ा कुछ ही दुनिया करती है। और अगर किसी के पीर साहब ने कहा हो चलो उम्रा करें, अल्लाह, और फिर एयरपोर्ट पे जाकर पता चले कि पीर साहब के साथ तो धोखा हो गया, बंदा गलत निकला है, पीरी मुरीदी कायम रहेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे साथ एक संगी ने एक दफ़ा बात की, कहने लगा जी पीर साहब कामिल नहीं। मैंने कहा क्या गलती उनमें पाई जाती है? कहते मैं उन्होंने पूछ के बाहर दे पैसे जमा कराए सन तो मेरा काम नहीं बनया। मैं कहा तू पीर पढ़ लिया, तेरे तो कोई नजूमी पढ़ना चाहिए सी, वो नजूमी होना चाहिए था तेरे लिए, ताकि वो अच्छी तरह गौर करता है। जी आपको पता है ना अहले सुन्नत में किताबें भी निकलती हैं। कई लोग कहते हैं जी कोई किताब काट के दसो। मैं क्यों किसी लिखी नहीं तो कटिए की, तो कौन सी किताब है जो आप कह रहे हैं निकालें और ज़रा बताएं कि फलाना काम मेरे लिए ठीक रहेगा कि नहीं। एक इस्तिखारा है दीन में, और इस्तिखारे का भी बाबत मामला ये है कि आपने इस्तिखारा कर लिया, उसके बाद भी आप हतमी फैसला नहीं करेंगे। बुजुर्ग कहते हैं कि इस्तिखारा करके भी ये कहो कि जी मेरी समझ में ये आया है, बाकी हकीकतों का इल्म अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हकीकतों वही जानते। तो उलझे नहीं जिंदगी में। 1500 के करीब सहाबा थे। हुजूर ने फरमाया इहराम बांधो भाई, उम्रा करना है। हुदैबिया के मकाम पे गए तो कुरैश मक्का ने रोक लिया, नहीं करने देंगे। जब बात बहुत आगे बढ़ी तो फिर शर्तें लिखी गई। शर्तें बड़ी सख्त हैं कि जो मुसलमान मक्के से मदीने आएगा मदीने वाले वापस करेंगे, और अगर कोई मुसलमान मदीने से मक्के चला गया तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। हम उनके लोग देंगे, वो हमारा बंदा देंगे नहीं। ये शर्तें थी, सहाबा परेशान थे। अब जब शर्तें तय हो गई, शर्तें भी सख्त हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी इहराम खोल दो, फ्लाइट कल नहीं जानी, परसों नहीं जानी, यानी हम इस सफर में उम्रा कर ही नहीं रहे, इहराम खोल दो। तो इमाम जुरकानी कहते हैं सब लोग परेशान थे। सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे, सबसे पहले उठे, उठ के इहराम खोला। एक शख्स ने कहा आपको बड़ी जल्दी है, तो आप फरमाने लगे जल्दी वाली बात ही कोई नहीं, हुजूर के कहने पर बांधा था, नबी पाक के कहने पर खोल दिया है, खत्म हो गई बात। हुजूर ने फरमाया बांध लो तो हमने बांध लिया, हुजूर ने कहा खोल दो तो हमने खोल दी। जल्दी वाली क्या बात हुई? सही बुखारी के लफ्ज हैं। हजरत उमर कहते हैं कि मेरी समझ में बात नहीं आती थी, दब के सुलह क्यों करें, हम तो 313 थे, तो हमने बदर में इनको भगा दिया था, अब तो हम 1500 हैं, तो हम इनसे किताल करेंगे, लड़ाई करेंगे, जंग होगी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर ने शर्तें तय कर ली, बात लिखी गई। मैं नबी पाक के हुजरे में दाखिल हुआ, खैमा लगा हुआ था। मैंने जाते ही अपने जज्बा जिहाद का इजहार किया और बड़े जलाल में, या रसूलल्लाह आप सच्चे रसूल हैं? बिल्कुल सच्चा हूं, कुरान सच्चा है, बिल्कुल सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, बिल्कुल सच्चा है। हुजूर हम दब के सुलह क्यों करें? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर तुझे तेरी मां रोए, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं वही कहता हूं जो मेरा रब मुझे हुक्म इरशाद फरमाता है। कहते मैंने फौरन अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया नहीं था कि उम्रा करेंगे? तो हुजूर ने फरमाया कहा तो उम्रा करेंगे, ये तो नहीं कहा था कि इसी साल ही करेंगे, करेंगे तो करेंगे। जनाब उमर कहते मैं वापस तो आ गया, पर वो मेरे अंदर जो जज्बा जिहाद था अभी ठंडा नहीं हुआ। चंद कदमों के फासले पे अबू बकर सिद्दीक का खेमा था। कहते मैं उनके खेमे में झुक गया, वही सवाल मैंने दोहराए, वही मैंने कहा उमर अबू बकर ये सच्चे रसूल हैं? कहा बिल्कुल सच्चे, कुरान सच्चा है, सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, सच्चा है, तो फिर हम दब के सुलह क्यों करें? जनाब उमर फरमाते हैं मैं कुर्बान जाऊं अबू बकर के लफ्जों में भी फर्क कोई नहीं आया, हुरूफ भी उतने ही जितने नबी करीम ने अदा किए थे। हजरत अबू बकर फरमाने लगे उमर तुझे तेरी मां रोए, वो अल्लाह के रसूल हैं, मर्जी से बात नहीं करते, वही कहते हैं जो रब उन्हें हुक्म इरशाद फरमाता है, बई नहीं वही लफ्ज। फरमाते मैंने फौरन कहा, मैंने कहा अबू बकर हुजूर ने फरमाया नहीं था कि उम्रा करेंगे? तो कहते हैं वही लफ्ज, वही हरफ, वही अंदाज, वही तरीका, वही सलीका, वही अंदाज तकल्लुम, बिल्कुल हुजूर की इत्तिबा में उसी अंदाज में फरमाने लगे उमर हुजूर ने फरमाया था उम्रा करेंगे, ये तो नहीं फरमाया था कि इसी साल ही करेंगे, करेंगे तो इंशाल्लाह करेंगे। फरमाते मैं वापस आके बैठा तो हज़रत उमर कहते हैं जब मेरा गुस्सा उतरा ना तो फिर मेरे अंदर से आवाज आई कि उमर जरा गौर तो कर, तू अबू बकर के ईमान तक कभी नहीं पहुंच सकता,
اس تک تیری رسائی نہیں ہو سکتی۔